تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امینہ و صاحب عطرتہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شان ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکروا واولئک ھم یبور۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کی تکلیف کا مجھے احساس ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، آپ نہ سمجھنا کہ لمبی آیت پڑھی ہے تو لمبی مولوی صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، اس مشاعرے میں شاعر جو شعر کہتا ہے نا، اس کی اولاد کے مانند ہوتا ہے۔ شاعر شعر کہنے کے بعد جب تک کہ مجمع سے داد نہ لے لے، اس وقت تک اسے سکون بھی نہیں ملتا بیچارے کو۔ شاعر، دو شاعر آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو شعر سنا رہے تھے، کہنے لگے آپ تو کوئی شاعری نہیں رہا، شاعری ختم ہو گئی، تک بندی رہ گئی ہے۔ شاعری تو اب ختم ہو گئی، نہ پتہ ہوتا کہ بحر کیا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، تک بندی کو ہم نے شاعری کہنا شروع کر دیا۔ ادھر سے ٹوٹا اٹھایا، ادھر سے ٹوٹا، یہاں دو لائنیں بنا لی، اور پھر کہتے ہیں کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ شعر کیا ہے اور مصرع کیا ہے، مسدس کیا ہے، مخمس کیا ہے، قصیدے کے ارکان کتنے ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے کوئی شاعری نہیں رہ گیا، شاعریت تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں، تم بھی کیا ہو، جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں۔ بیٹھے ہوئے ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، اس مشاعرے میں شاعر نے 100 شعر کا ایک قصیدہ کہہ دیا، 100 شعر کا پورا قصیدہ، اور وہ بیچارہ گیا اس مشاعرے میں پڑھنے کے لیے۔ اب اس نے جو ہے پڑھنا شروع کیا، مجمع آ گیا تنگ، ایک چلا گیا، دو چلے گئے، جتنا مجمع تھا حال سے سارے باہر نکل گئے۔ اب بیچارہ اکیلا شاعر پڑھ رہا تھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے عصا لیے ہوئے، بزرگ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ شاعر بیچارہ اتر ہی نہیں رہا، تو وہ عصا لے کے کھڑے ہوئے۔ شاعر نے کہا بزرگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اب میری خیر نہیں۔ کہنے لگا بزرگوں آپ جو ہے بیٹھ جائیں، بس ایک مصرع رہ گیا اور اس کے بعد مقطع ہے میرا، ایک مصرع ہے اور اس کے بعد مقطع ہے۔ جیسے اس بزرگ شاعر نے کہا کہ اب میرا مقطع رہ گیا اور اس کے بعد مصرع ہے، ایک جو ہے مقطع ہے اور ایک شعر ہے، تو بزرگ بولے جو عصا لے کے اس کے شاعر کی طرف بڑھ رہے تھے، کہنے لگے جناب آپ تو ہمارے مہمان، آپ 100 شعر اور بھی سنائیں، ہم وہ بھی سننے کے لیے تیار ہیں، ہم ذرا باہر اسے تلاش کرنے جا رہے ہیں جس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ تو میرے لیے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مولوی صاحب کو دعوت کس نے دی ہے، کہ اتنی لمبی تقریر جو ہے توجہ رکھیے گا، بس صرف جو ہے آپ اشعار بڑے اچھے اچھے سن رہے تھے، 4 مصرے میں جناب زینب کے لیے سنا کے جلدی سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، ذہنوں کو، خطبات جناب زینب دیکھیے گا، ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، اور تاریخ وفا لکھ دی عباس کے شانوں نے۔ تاریخ وفا لکھ دی عباس کے شانوں نے، ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، ایک مول تھا 14 تک
اسلام کی عظمت کا یہ بھاؤ بگاڑا ہے 2-3 دکانوں نے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میں نے بہت تیزی کے ساتھ، اب میں آپ سے یہ بھی امید، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں مولوی صاحب کو داد دوں تو مولوی صاحب اگلا جملہ، میں داد کے بالکل نہیں، آپ صرف سماعت فرما لیجئے گا، جلدی سے توجہ کیجئے گا. سورہ مبارکہ فاطر کی 10ویں آیت کریمہ جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص اس کائنات میں عزت کا طلبگار ہے، عزت کا خواہاں، یہ وہ جان لے کہ تمام عزت و خزانے اللہ کے پاس ہیں. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور جو عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے عزت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. جو بھی عزت چاہتا ہے وہ جان لے عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس. الہ، اس کی بارگاہ میں یصعد، بلند ہوتا ہے کیا؟ کلم الطیب، پاک گفتگو. پاک گفتگو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے، خود بخود چلی جاتی ہے، نہیں خود بخود نہیں جاتی. والعمل الصالح یرفع، عمل صالح اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. لیکن توجہ رکھیے گا، عزت اللہ کے پاس ہے، دیتا وہ ہے، اور جو ہے اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پاک گفتگو جو بھی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یاد رکھنا پاک گفتگو خود بخود اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گی، اس کا وسیلہ ہے عمل صالح. تو اب میں الفاظ بدل دوں، دیکھیں جہاں عقیدہ ہے وہی عمل ہے. عقیدہ بغیر عمل کے نہیں، عمل بغیر عقیدے کے نہیں. عقیدہ اور عمل لازم و ملزوم. قرآن مجید جو ہے جملہ جو ہے کہتا چلوں، دیکھیں قرآن مجید اللہ نے نازل کیا. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ 614 114 وہ صورتیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے گنی؟ ہائے کبھی گن لیں میرے بھائی. اللہ آپ کی توفیق، رمضان آ رہا ہے، رمضان ہی میں کام کر رہا ہے. بڑا آسان ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے. میں بتاؤں گا نہیں کتنی آیات ہے، لیکن جو آپ فیگر بتا رہے ہیں یہ غلط فیگر ہے. جس قوم کو اپنی منشور کی آیات کا پتہ نہیں، وہ قوم کس طریقے سے کدھر جائے گی؟ ہزاروں مجالس ہمارے ممبر سے بھئی یہی بیان کیا جاتا ہے قرآن میں آیات ہیں 6666. گننے بیٹھ جائیں 6666 نہیں ہے. کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سناٹا چھا گیا پورے مجمع پہ کہ مولوی صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. موجودہ قرآن میں 6666 آیات نہیں ہیں، کم ہیں. اب یہ نہیں بتاؤں گا کتنی ہیں تاکہ آپ میں تھوڑی سی وہ پیدا ہو جستجو، چلو گنی لیتے ہیں کسی ٹائم. لیکن 114 سوروں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. 114 جو صورتیں ہیں وہ پوری کی پوری 114 ہی صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا قرآن مکے میں نازل ہوا ہے، کتنا قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے. اتنا پتا ہے مکی صورتیں، مدنی صورتیں. ہم مجالس، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان، ہم مجالس جاتے ہیں سننے کے لیے، ذہنی عیاشی کے لیے، مجلس میں کچھ لینے کے لیے نہیں جاتے. ہم اسے ہی سنتے ہیں جو ہمیں جو ہے جلدی سے منزل مقصود پہ پہنچا دے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میری ہو سکتا آخری مجلس ہو، اس کے بعد فیصل بھائی خبردار ان کو اگر بلایا. ہاں نہیں، ہم تو اپنے ان افراد کو سننا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں بغیر ٹکٹ کے جنت میں ٹکٹ بانٹ دیں. اور یاد رکھیے گا جنت کا ٹکٹ علی کے علاوہ کوئی دے گا نہیں. اسی لیے صدیق اکبر فرماتے ہیں، مسلمانوں کے صدیق اکبر کہتے ہیں کسی کے مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پل صراط سے گزر جائے جب تک کہ علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ مل جائے گا. تو گزرے گا کوئی بھی نہیں. یہ جو ہے مولویوں کے بس کی بات نہیں جنت کا پروانہ دیں. وہاں وہ مولا ہوں گے اور مولا کہیں گے میرے لیے زینت کا سبب بن کے آئے ہو یا ننگ و آر کا سبب بن کے آئے ہو. مولا نے یہ سوال کرنا ہے. جو قوم توجہ رکھیے گا، جملہ کہہ کے میں جلدی سے گزر جاؤں، جس کو کربلا سمجھنا ہے نا، کربلا سمجھنے کے لیے 2 لفظ ہیں کربلا کے لیے. کربلا کا آغاز ہے کربلا،
اور اختتام کربلا، آغاز کربلا ہے اذان علی اکبر، آغاز کربلا ہے اذان علی اکبر، اور اختتام کربلا ہے حسین کا سجدہ۔ سجدے اور اذان کے درمیان میں کربلا ہے۔ جس نے اذان سنی اور سجدہ بھول گیا تو روز قیامت اس جوان کا گریبان امام حسین نہیں پکڑیں گے یا جناب علی اکبر نہیں پکڑیں گے۔ تو میری اذان سننے کے لیے بڑا بے چین تھا شب عاشور یا صبح عاشور، لیکن میرے باپ کے سجدے کو کیوں بھول گیا؟ ہے نہیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ جتنا ہم تو سوچ لیتے ہیں۔ تو بہرحال توجہ رکھیے گا، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں نا، 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، صرف جو ہے 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ مدینے میں بڑا کم قرآن نازل ہوا ہے۔ پیغمبر مکے میں جب رہے ہیں نا، اب کیسے پتہ چلے کہ مکی صورت کون ہے، مدنی صورت؟ 2 ہی صورتیں، یہ مکی ہے یہ مدنی۔ میں بڑا آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مکی جو صورتیں نا، مکی صورتوں میں اللہ نے عقائد بیان کی ہیں، اللہ نے عقیدے پر گفتگو کی ہے مکی صورتوں میں۔ کیوں؟ پیغمبر کا مقابلہ مکے میں جو تھا وہ کفار مکہ سے تھا، کفار سے، اس لیے اللہ نے عقیدے بیان کیے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، معاد، فرشتے، یہ جتنی چیزیں، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نازل کی مکے میں نازل کی، اس کے کفار سے مقابلہ تھا۔ مدینے میں اللہ نے احکام نازل کیے، مدینے میں پیغمبر کا مقابلہ منافقین سے تھا۔ تو مکی صورتیں عقیدہ، اور یاد رکھیے گا عقیدہ وہ ہے جو قرآن بیان کرے۔ ہم اور آپ جو عقیدہ بیان کریں، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ کون؟ تم نبی ہو یہ امام ہو، تم کون ہو؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے۔ اور بڑی شان سے آپ لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں عقیدے والا شعر۔ ہمارے نوجوان جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں عقیدے والا شعر پڑھ رہا ہوں، ہے نا مانت بھائی؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب میں اشعار کی طرف نہیں جا رہا، بہرحال توجہ رکھیے گا، میرا جو مقصد ہے توجہ رکھیے گا۔ من کانا، جو بھی عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ اب اسی پہلے حصے پر رکیے گا۔ الہی اسد و کلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں پاک گفتگو جو ہے پہنچتی ہے، عمل صالح اس کو لے کے جاتا ہے، اور جو لوگ پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کی کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ توجہ رکھیے گا، عزت، جو بھی عزت چاہتا ہے، عزت کو جو ہے کہاں کہاں پر دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر لفظ عزت کو استعمال کیا۔ جیسے منافقین نے جو ہے، منافقین اگر کوئی سچی گواہی دیں، دنیا میں کوئی سچی گواہی دے رہا ہو، سچی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹے گواہ عدالتوں میں مل جاتے ہیں، وکیلوں کو کتنے 2000 5000 دیے، جھوٹی گواہی ان کو پڑھا کے لے کے آئے، گواہی دے دی۔ لیکن اگر کوئی سچی گواہی دے رہا ہو، اس گواہی کو کوئی جھٹلا دے گا؟ نہیں جھٹلائے گا نا۔ لیکن اللہ نے جھٹلائی ہے سچی گواہی۔ کائنات میں اس سے بڑی سچی گواہی نہیں تھی فیصل بھائی، کائنات میں اس سے بڑی سچی گواہی نہیں تھی، اور اللہ نے کہا گواہی دینے والے جھوٹے ہیں، اور وہ ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت، کیونکہ گواہی دینے والے منافقین تھے۔ سارے منافق جمع ہوئے، پیغمبر کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ سارے منافقین نے پیغمبر پر کیا پاس جمع ہو کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، میرے حبیب ان منافقوں سے کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافقین کہیں یا نہ کہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو گواہی دے رہے ہیں اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں۔ منافق تو گواہی سچی دے رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مسجدوں سے نہیں سنتے اشہد ان محمد رسول اللہ؟ پاکستان کی ہر مسجد سے یہی آواز، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رہا جو علی کی ولایت کو نہ مانے، اگر رسول کی رسالت کی گواہی بھی وہ دے تو اللہ اسے جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ یعنی منافق
منافق اگر جو ہے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو، یہ قرآن ہے حدیث نہیں ہے. بے شک. اور انہی منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی تھا، مسلمہ منافق ہے. یہ جو ہے مدینے سے نکل رہا تھا، اس نے کہا اللہ نے مجھے عزت سے مدینے سے نکالا، عزت سے مدینے میں داخل کر دیا. سورہ منافقون کی آیت ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب اس سے کہو ابی سے کہ اللہ نے عزت اس کے لیے نہیں رکھی. عزت کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے. تو منافق صاحب عزت نہیں ہے. اچھا اب منافق صاحب عزت دعائے کمیل میں مولا کائنات نے شروع دعا میں دیکھیے گا ارشاد فرماتا ہے وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ. اے میرے پروردگار میں علی تجھے تیری عزت کا واسطہ دے رہا ہوں جس کے سامنے کائنات کی کوئی شے کھڑی نہیں ہو سکتی. وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ. کبھی موقع ملے دعائے کمیل پڑھیے گا اور پڑھ کے دیکھیے گا، الفاظ ایسے ہے دعائے کمیل کی دعا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک بدامنی پھیلائی جاتی ہے، کہتے ہیں دعائے کمیل تو کمیل کی دعا تھوڑی ہے، دعا ہے مولا کائنات کی. کمیل کو تعلیم فرمائی ہے، اس وجہ سے کمیل سے منسوب ہو گئی، ورنہ دعائے خضر ہے. اس کا دعائے کمیل نام نہیں ہے، اس کا نام دعائے خضر ہے. دعائے خضر کیوں کہا؟ زندگی ہے اس دعا میں. اور جس وقت دعا پڑھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے مولا علی اللہ سے محو گفتگو ہیں. کیا بات ہے. ایک جملہ جو ہے فرماتے ہیں پروردگار اس چہرے کو آتش جہنم میں ڈال دے گا جو چہرہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہو. تسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ. کیا اس چہرے کو آتش جہنم میں ڈال دے گا جو تیری بارگاہ میں سجدہ. علی گارنٹی دے رہے ہیں جو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے وہ چہرہ کبھی آتش جہنم میں نہیں جائے گا. توجہ رکھیے گا. دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا. اور پھر جو ہے دیکھیں عزت کو اللہ نے کہاں رکھا ہے. یہی جملہ جناب زینب سے یزید نے کہا تھا. دربار میں جب بی بی اسیر ہو کے گئیں تو اس وقت یزید نے کہا کہ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا، اللہ نے مجھے ملک عطا کیا، حکومت عطا کی، ہمیں اقتدار عطا کیا. ہر منافق یہ کہتا ہے ہمیں اللہ نے اقتدار دیا. ہر فاسق یہ کہتا ہے، جس ملک کا بھی ہو، فاسق و فاجر و مرتد و ملحد جو بھی ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں اقتدار دیا. اسی چیز کی جناب زینب سے جس وقت دربار میں یزید نے یہ جملہ کہا اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا ہے، قرآن مجید کی اس نے آیت پڑھی اور اس نے قرآن مجید کی آیت میں پڑھتے ہوئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ آیت پڑھی نا، اللہ جسے چاہے ملک دے دے. جیسے اس نے یہ آیت پڑھی تو بی بی عالم غیر معلمہ عقیل بنی ہاشم علی کے لہجے میں بولی یزید تو نے کیا کہا؟ اللہ نے تجھے ملک دیا ہے. اللہ نے تجھے ملک نہیں، تجھے مہلت دی ہے. مہلت اور ہے، ملک اور ہے. اللہ اپنے ملک کی حکومت خاصان خدا کو دیتا ہے، تجھ جیسے فاسق و فاجر کو نہیں دیتا ہے. اور کیا تو نے کہا اللہ نے تجھے عزت دی ہے؟ اللہ نے تجھے عزت نہیں دی. آزاد توجہ کیجئے گا. جیسے انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں عزت دی تو بی بی نے ایک مرتبہ جو ہے جیسے یہ جملہ سنا نا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی بی بی کے اور ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھ تھے. اسی اسنا میں یزید نے اذان کہلوائی. مسجد اموی میں اذان شروع ہوئی، 7 اذانیں، ہر طرف سے مؤذن اذان. اچھا اب بی بی جب خطبہ شروع ہو رہا تھا نا تو دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو روکے تو کیسے روکیں. یزید نے اپنے مشیر کو بلا کے پوچھا کہ علی کی بیٹی کو اگر دربار میں روکوں تو کیسے روکوں؟ کہا آل محمد کو اگر روکنا ہے تو صرف اللہ کے نام پہ ہی روک سکتا ہے، ورنہ ان کے ہاں جب یہ خطبہ دینا شروع ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہے. کہا مؤذن اذان دینا شروع کر دے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، بی بی کا جو خطبہ چل رہا تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رکی. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اذان ہوتے ہی شہزادی رک گئی، رکی، اور رکنے کے بعد مؤذن اذان کہتا رہا اللہ اکبر. بی بی نے کہا جل جلال ربی،
کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وللہ الحمد. اب تیسرا جملہ جیسے مؤذن نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے یہ جملہ سنا اب مؤذن کی طرف بیوی مخاطب ہوئی اور کہا مؤذن اب تو ٹھہر جا. اب یہ دوسرا مرحلہ دیکھیں، پہلا مرحلہ تھا خود خاموش ہوئی، اور جب نانا کا نام آیا کہا مؤذن تو ٹھہر جا. مؤذن کو روکا، اور روکنے کے بعد یزید کی طرف مخاطب ہوئی، خطاب کر کے کہا یزید بتا یہ جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یہ جد کس کے؟ کہا جد آپ کے ہیں. کہا پھر جس کے جد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے اسی کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا جس کے گھر میں فرشتہ نازل ہوا، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جس کے گھر میں آیات نازل ہوئیں، اس گھر کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. جسے تو میرے لیے ذلت سمجھ رہا ہے وہ ذلت نہیں، میرے لیے دائمی عزت ہے. اور ایسی عزت ہے جس کے بعد پھر زوال نہیں ہے، پھر اضمحلال نہیں ہے. یزید تیرے لیے فنا ہے، حسین کے لیے بقا ہے. جناب زینب جو ہے، جناب زینب جہاں جو ہے عزت کا مقام جو ہے، کہا عزت کس کو اللہ نے دی؟ تو سمجھ رہا ہے میرے بھائی کو قتل کر کے اور ہمیں اسیر کر کے ذلیل کیا؟ نہیں، میں ذلیل نہیں، تو ذلیل ہے، تیری نسل ذلیل ہے، اور میرا پروردگار میرے ساتھ اس سے بہتر کر ہی نہیں سکتا تھا. سوچا کس زمان پر کوئی شکوہ آ جائے، شکر پروردگار جو ہے، اور شکر پروردگار ہر مرحلہ. اسی لیے جناب زینب کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. دیکھیں دو شخصیتیں ہیں، دو شخصیتوں کو اگر آپ نے کبھی پہچاننا ہو، یہ معصومین کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن کردار کسی معصوم سے کم نہیں ہے. ایک ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اور دوسری جو ذات ہے جناب عباس کی. جناب زینب کی 4 معصوموں نے تربیت کی ہے، بلکہ پنجتن کہہ لیں آپ، 6 ہجری یا 5 ہجری، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس دنیا میں آنے کا. 5 بعض نے کہا 6 بھی ہے. پیغمبر بھی زندہ ہیں، شہزادی کونین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، حسنین بھی ہیں. دیکھیں 5 معصوم جس بی بی کی تربیت کریں اس کا نام زینب ہے. اور توجہ رکھیے ایک جملہ جلدی، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور پیغمبر کو پتہ چلا کہ بیٹی کے گھر جو ہے نواسی آئی ہے، تو پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہا زہرا مجھے زینب کو دو، بیٹی کو دو. بچے کو لیا مولود کو، اور لینے کے بعد پوچھا اس بچی کا نام نہیں رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے علی سے کہا تھا علی کہ نام رکھیں. انہوں نے کہا میں پیغمبر پہ سبقت نہیں لے جا سکتا. پیغمبر نے اپنی زبان چسائی جناب زینب کو. چسانے کے بعد ابھی چسا رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام لوح محفوظ پر زینب ہے. اب یہ زینب جو لفظ ہے یہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. 2 لفظ ہیں، ایک ہے زین اور ایک ہے اب. باپ کی زینت. اب جملہ میں جلدی سے کہہ دوں گا تاکہ میں پھیلانے کی کوشش نہ کروں. جو علی کائنات کی زینت تھا اس کی زینت جناب زینب تھی. علی کائنات کی زینت ہے. اب اس کو پھیلاؤں تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن مختصر جملہ، کائنات کی زینت کا نام علی ہے، اور جو علی کی زینت ہے وہ جناب زینب ہے. جملہ کہہ دوں نا 4 مصروں میں. 2 مصرے ذرا سخت ہیں، اگر اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. 2 مصرے سخت ہیں. بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، سیدانیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، سیدانیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ یہ شعر دیکھیے کیا خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے،
زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، جہاں بولی جناب زینب علی نظر آئی۔ اور حسین کے مقصد کو بچانے والی جو ذات ہے وہ جناب زینب ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے قتل ہوتے ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھیں، پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا، پیغمبر کے قاتل چھپا دیے گئے، مولا علی کے قاتل جو ہے، اصل قاتل جو تھے، چھپا دیے گئے، امام حسن کے قاتل چھپا، ہر معصوم کے قاتل اس کے اوپر پردے ڈالے گئے۔ ایک واحد کربلا میں جناب زینب نہ ہوتی تو حسین کے قاتل بھی چھپا دیے جاتے، لیکن جناب زینب نے کہا بھیا میں تیرے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گی۔ یہ جناب زینب کا کمال ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کے قاتل کو کسی مرحلے پر چھپنے نہیں دیا، کہا بھیا مجھے چاہے جتنی قربانی دینی پڑے میں قربانی دے دوں گی، لیکن تیرے قاتل کو یہ بتا کے رہوں گی کہ تیرا قاتل کون ہے۔ زینب بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب وقت آخر جب آیا نا امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب مظلوم کربلا، اگر چند جملے مصائب کے زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف کیجئے گا، گریے کی جو ہے یہ شب ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام محافظہ امامت ہیں جناب زینب، نسل امامت کی جس نے حفاظت کی وہ جناب زینب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب وقت آخر سید سجاد کے اوپر غشی تاری تھی، شب عاشور امام سجاد پر، یاد رکھیے گا غشی سے مراد کبھی یہ نہ لیا کیجئے کہ امام دنیا مافیہ سے بے خبر ہے۔ امام کی غشی وہ غشی نہیں ہوتی جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہے۔ امام کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ امام جیسے آگے دیکھتا ویسے پیچھے دیکھتا ہے۔ امام جو ہے، امام کے لیے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ غشی جو ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا، امامت کی اللہ نے حفاظت کرنی۔ جناب زینب کے ساتھ لے کے آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد ذرا آنکھ کھولو۔ جیسے امام حسین نے جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا تو سید سجاد نے آنکھ کھولی، ایک مرتبہ فوراً سوال کیا پھوپھی اماں آئینہ امی العباس، پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے؟ آئینہ عقیل اکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ آئینہ حبیب ابن مظاہر، ایک ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا۔ امام حسین بھی سر جھکائے ہوئے، بابا آپ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر اتنا سن لو، مردوں میں تمہارے سوا میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، سب مارے گئے۔ سید سجاد نے دونوں کوہنیاں زمین پہ جمائی، کہا پھوپھی اماں میرا عصا مجھے دے دیں، میری تلوار، عصے سے میں سہارا کروں گا، تلوار سے میں جنگ۔ امام حسین نے کہا بیٹا جو ہے سید سجاد عصر عاشور کے بعد میری منزل ختم ہو جائے گی، 11 محرم سے تیری منزلیں شروع ہوں گی۔ کہا بابا وہ منزل کیا ہوگی؟ کہا بیٹا جو ہے مائیں بہنیں پھپھیاں بے مقنع چادر دیار بدیار پھر آیا جائے گا۔ اور دیکھیں 10 محرم تک حسین اس قافلے کے سید و سردار تھے، 11 محرم سے زینب نہیں، زینب عباس بن گئی۔ اور حسین کے بچوں کی، زینب میری سکینہ کی حفاظت کرنا، زینب میرے بعد میرے بیٹے سید سجاد کی حفاظت کرنا۔ اب بی بی جب 11 محرم آئی ہے نا، جناب زینب دیکھیں پورے واقعہ کربلا میں، پورا واقعہ کربلا دیکھ لینا، پورے واقعہ کربلا میں زینب نے کبھی اون محمد کو نہیں یاد کیا، کبھی بی بی اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں روئی، جب بھی روئی کہتی تھی واہ حسینہ، حسین کو یاد کر کے میرا بھائی پیاسا شہید کر دیا۔ ہر مرحلے پہ بازار جب کربلا سے قافلہ چلا ہے نا، 44 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے، لیکن شام جب یہ قافلہ پہنچا تو صرف 12 بچے بچے تھے۔ بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر شہید ہو گئے اور مائیں فریادیں کرتی رہیں، کوئی ماؤں کی فریادوں کو سننے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ اکبر، راوی کہتا ہے اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا نا تو جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا زینب دعا کرنا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے، کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، یہ وہی کوفہ ہے جس میں ہم شہزادی تھے، آج اسی کوفے میں آئے ہیں تو قیدی بن کے آئے ہیں۔ اہل کوفہ سے جناب زینب یہی کہتی تھی دیکھو کوفے والوں خیال رکھنا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تم مجھے نہ پہچاننا۔ تو اللہ اکبر، اسی کوفے میں عورتوں کو جناب زینب نے قرآن درس تفسیر پڑھایا، اسی میں جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھی۔ جب زینب کا قافلہ ڈٹا ہوا یہ چل رہا تھا نا تو چھتوں کے اوپر عورتیں تماشا دیکھ رہی
رہی تھیں، ایک عورت کنیز تھی، ملازمہ تھی، اس نے سارے قافلے کو دیکھا، ایک ایک بیوی کو جو ہے، وہ کہتی ہے میری نگاہ پڑی اونٹ کی ننگی پشت پر جس پہ 4 برس کی بچی بیٹھی تھی۔ جیسے اس نے بچی کو دیکھا داداروں، ایک مرتبہ دوڑ کے نیچے اتر کے آئی مالکہ کے پاس، بی بی میں نے بازار میں قافلہ دیکھا، یتیموں کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، بی بی چلیں اور چلنے کے بعد قافلے کو دیکھ لیں، ایک سر ہے جو نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن بی بی کہ اسے باغی رہیں لیکن وہ باغی نظر نہیں آتا، اگر وہ باغی ہوتا تو قرآن کی تلاوت نہ کرتا، اور باغی کے گھر والے ہوتے تو چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے نہ کیا ہوتا۔ کنیز نے جیسے یہ جملہ کہا تو مالکہ کہتی ہے نہیں میں چھت پہ نہیں جاؤں گی، میں تماشا نہیں دیکھوں گی۔ کہا بی بی کیوں؟ کہا میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کبھی یتیموں کا تماشا نہ دیکھنا، بیواؤں کا تماشا نہ دیکھنا، اسیروں کا تماشا میں نہیں۔ کنیز نے بہت زیادہ اصرار کیا نا، یہ مالکہ چھت پہ آئی، اس نے پورے قافلے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا ایک سر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا نا، سید امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک مرتبہ کوفے میں ایک صحابی نے آ کے پوچھا مولا قرآن مجید میں 114 صورتیں تھیں، صورتوں میں سے سورہ کہف کا انتخاب کیا اور سورہ کہف میں سے اس آیت کریمہ کا انتخاب مولا نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ کہا میرے نانا کے صحابی عام طور پر کٹی ہوئی گردن سے کوئی آواز نہیں آتی، میں نو کے نیزہ پہ تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ میری بہن زینب بے مخنو چادر تھی، میں چاہ رہا تھا مجمع مجھے دیکھتا رہے، کسی کی نگاہ زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑے۔ اجرکم اللہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ کنیز نے جب بہت زیادہ اصرار کیا نا تو یہ مالکہ چھت پہ آئی، اس نے پورے قافلے کو دیکھا، بچی کو جو دیکھا نا اس سے نہ رہا گیا، جلدی سے نیچے اتر کے آئی، ایک خان سجایا، اس میں کھانا رکھا اور پانی رکھا۔ کنیز کھانا اور پانی لے کے قافلے میں چل، کنیز لے کے آئی، اس نے پوچھا اس قافلے میں عورتوں کی سردار کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا زینب بنت علی کی طرف، شہزادی زینب کی طرف جیسے اشارہ کیا نا تو ایک مرتبہ یہ مومنہ کھانا اور پانی لے کے بی بی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے بی بی یہ کھانا میں لائی ہوں، یہ پانی میں لائی ہوں، یہ کھانا اور پانی اس بچی کو کھلا پلا دے، لیکن جب یہ بچی کھا لے نا تو اس بچی سے مجھ غریب الوطن کے لیے 2 دعائیں کروا دینا۔ جیسے ہی دعاؤں کا معاملہ آیا نا، زینب نے کہا پہلے بیٹی سکینہ کھانا بعد میں کھانا، پانی بعد میں پینا، پہلے سنو دعا کیا ہے؟ کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ شام غریبہ میں جو دامن جلا تھا سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، تجھے میری اسیری کا واسطہ، اس کے بچوں کو یتیمی سے بچانا، اس کے شوہر کی حفاظت کرنا۔ ابھی پہلی دعا ختم ہوئی، کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ خدا جلد وقت لائے اور میں مدینے جاؤں۔ جیسے ہی زینب نے مدینے کا نام سنا نا زینب تڑپ گئی، مدینے میں کہاں جائے گی؟ مومنہ کہتی مدینے میں بی بی ایک محلہ ہے، محلہ بنی ہاشم۔ اب زینب کے سامنے پورا منظر پھر گیا، ہاں محلہ بنی ہاشم ہے، محلہ بنی ہاشم میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا بی بی میرا آقا رہتا ہے۔ کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ اس مومنہ کو کچھ پتہ نہیں کائنات میں کیا ہوا، کہا حسین ابن علی میرا آقا مدینے میں رہتا ہے۔ کہا اچھا تیرا آقا حسین میرے مدینے میں رہتا ہے، اور بھی تیرا کوئی مدینے میں ہے؟ کہا بی بی میری شہزادی ہے۔ اب ازادارو جملہ سنیے گا، کہا میری شہزادی بھی ہے۔ زینب نے کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا بی بی اس نرغہ آدھا میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، اتنا بتا دوں عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بھتیجا ہے۔ اب جناب شہزادی جو ہے سر چھپائے دکھائے ہوئے مومنہ کے سامنے بیٹھی ہیں۔ زینب نے کہا ذرا قریب آ جا، قریب بلا کے کہا آہستہ سے اپنی شہزادی کا نام بتا دے۔ آہستہ سے کہتی ہے بی بی میری شہزادی کا نام ہے زینب بنت علی۔ زینب نے کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا زینب کو نہ پہچانا پھر کس کو پہچانوں گی؟ کہا کیوں؟ کا گھر کا نمک کھایا ہے، گود میں کھلایا ہے۔ جیسے ہی زینب کو نہ پہچانا کسے پہچانوں گی جملہ کہا نا، زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ دیکھ میں زینب گونوں کے نیزہ پہ سر حسین، اجرکم اللہ۔ ام حبیبہ نے کہا بی بی یہ سب کیسے ہوا؟ کہا ام حبیبہ جس کے لیے کھانا لائی ہے کوئی اور نہیں، حسین کی یتیم بچی ہے۔ اب زینب جو ہے عزادارو یہاں سے چلی نا، جب شام کے بازار میں پہنچی نا
چند جملے میں شہادت تک نہیں مشکل ہے. یعنی جناب زینب جب شام پہنچی نا تو شام پہنچنے کے بعد ایک رسی میں 12 گلے تھے اور 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, سفرا بیٹھے ہوئے تھے. بیبیوں کو رسیوں میں باندھ کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا, اور جیسے پیش کیا گیا روایت کے جملے اور اختتام مجلس اور دعا کا راوی کہتا ہے جب اہل بیت رسیوں میں باندھ کے یزید کے سامنے کھڑے کر دیے گئے نا تو یزید نے شمر سے کہا شمر ذرا تعارف تو کرا یہ بیویاں کون ہیں. تو شمر ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی, اس نے خیزران کی چھڑی لی اور لینے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے, یہ قاسم کی ماں ام فروا ہے, علی اصغر کی ماں ام رباب ہے, یہ بیوائے مسلم ہے. ایک ایک بیوی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. ایک مرتبہ اشارہ کیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. جیسے ہی زینب کی طرف اشارہ کیا نا تو یزید ملعون دربار میں کہتا ہے کہ اے شمر میں علی کی بیٹی سے دربار میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی کہا گفتگو کرنا چاہتا ہوں نا ایک مرتبہ عصا کے سہارے سے چلتی ہوئی ایک کمر خمیدہ خاتون آئی اور جناب زینب کے سامنے سپر بن کے کھڑی ہو گئی. اے یزید اس بھرے ہوئے دربار میں, یہ سجے ہوئے دربار میں علی کی بیٹی سے تو گفتگو نہیں کر سکتا. کہا شمر یہ بی بی کون ہے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا یہ ان کے گھر کے پلنے والی کنیز فضہ ہے. جیسے فضہ کا نام لیا کہا شمر بی بی کو سامنے سے ہٹا تاکہ میں علی کی بیٹی سے گفتگو کر سکوں. جیسے یہ جملہ کا علی کی بیٹی سے گفتگو تو شمر نے فضہ کو جناب زینب کے سامنے سے ہٹانے کے لیے تازیانے کو ہوا میں لہرانا شروع کیا. ابھی فضہ کو تازیانہ مارنے کے لیے ہوا میں لہرانا چاہتا تھا کہ جناب فضہ کی نگاہ ان حبشی غلاموں کی طرف پڑی جو یزید کی محافظت کے لیے کھڑے تھے. جناب فضہ نے کہا اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرت مر گئی ہے. دیکھو میں تمہارے قبیلے کی شہزادی ہوں, میرا نام میمونہ تھا, اب مجھے فضہ کہتے ہیں. تمہاری غیرت مر گئی, اپنے قبیلے کی عورت کو دیکھ رہے ہو کہ شمر تازیانہ مارنا چاہتا ہے, کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ جیسے ہی جناب فضہ نے حبشیوں سے کہا حبشیوں کی نگاہیں فضہ کی طرف مڑ گئی. جب دیکھا پہچان لیا حبشیوں نے ہاں یہ تو میرے قبیلے کی شہزادی ہے نا. جیسے ہی پہچان لیا ہمارے قبیلے کی شہزادی اور یزید شمر سے اس کو تازیانہ لگوانا چاہتا. اب ان کی غیرت بیدار ہوئی اور انہوں نے کہا شیم یزید شمر کو کہہ دے کہ فضہ کو ہمارے سامنے تازیانہ نہ مارے. 700 تلواریں یزید کی طرف مڑ گئی. تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر فضہ کو تازیانہ مار دیا. یزید نے بگڑتا ہوا عالم دیکھا تاکہ شمر فضہ کو تازیانہ نہ مارنا. تازیانہ نیچے کر لیا. زینب نے یہ منظر دربار میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا, رخ کر کے کہا بابا علی کنیز کو بچانے والے دربار میں موجود ہیں, بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں. بابا درباروں میں گئی, بازاروں میں گئی, تازیانے مارے گئے, بابا آپ کی بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودعفیہا. الہی بحق امام زمان پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما. امام کے ظہور کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار فیصل بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. فیصل بھائی ان کے بچوں کو, ان کی والدہ کو نظر بد سے محفوظ فرما. ان کی والدہ کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. پروردگار ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما. پروردگار حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. پروردگار جناب فیصل بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس طریقے سے خلوص سے یہ فرش ادا بچھاتے ہیں پروردگار ان کے خلوص میں برکت عنایت فرما. معرفت میں اضافہ فرما. فیصل بھائی کو پروردگار معرفت کے ساتھ زیارت امام حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. جب بھی زیارت کے لیے جائیں معرفت کے ساتھ زیارت کریں. عارفاً بحق ہر معصوم نے ارشاد فرمایا
ہم معصومین کی جب زیارت کرو تو ہمارے حق کو پہچانتے ہوئے، فرش پہ گریا کرو تو حق کے آل محمد کو پہچانتے ہوئے گریا کرو۔ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ گریا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معرفت کے ساتھ جو غم حسین میں آنسو نکلے گا رومال شہزادی کونین میں جائے گا، جب رومال شہزادی کونین میں یہ آنسو جائے گا تو ہماری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پروردگار آنسوؤں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار شہزادی زینب کے عزاداروں میں شمار فرما۔ منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام پروردگار ہم سب کو جو ہے امام کے اعوان و انصار میں مشہور فرما۔ پروردگار جناب نفیس صادق صاحب کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما۔ فیصل بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما کہ درجات بلند فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں مشہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نفیس صادق صاحب کے لیے اور جناب فیصل بھائی کے والد صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والذبار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والعمر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارک وعوانک وشیعتک وموالیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ